الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صبح کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، پھر تم الٹ روح ہو گئے۔ اس کے بعد اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ ناظرین کرام، اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ آج کے سبق کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے سرفراز کرنے کے لیے 40 راتوں کا وعدہ لے کر بلایا اور ان کو تورات عطا کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جا کر جب پیش کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ شریعت ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے، تو قوم نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس منزل من اللہ کلام کو نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ خود ہمارے سامنے آ کر یہ نہ کہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی جرت تھی، بلکہ بہت بڑی گستاخی کی بات تھی جو انہوں نے کی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو احساس بھی دلایا کہ تم اللہ سے معافی مانگو۔ اور یہاں میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ اس دوران حضرت موسیٰ کے ساتھ 70 افراد تھے جو آپ کے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے بھی آ کر شہادت دی تھی کہ یہ اللہ کا کلام تو ہے، لیکن اللہ نے اس کلام کو نازل کرنے کے ساتھ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کی ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کی تھی جو کہ ایکچول اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں تھی، نہ پیغمبر کی طرف سے تھی۔ 70 افراد نے اپنی قوم سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر اس میں کوئی سخت احکام بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر ہو سکے تو ان احکام پر عمل کر لینا، اگر نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ یہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی۔ ناظرین کرام، اس سارے فینومینا کے رد عمل میں اللہ رب العزت نے پھر کوہ طور کو، بلکہ کوہ طور کے چند ٹکڑوں کو ان کے اوپر سر پہ معلق کر دیا کہ لاؤ ایمان، ورنہ یہ تمہارے اوپر آ گرے گا۔ اب جو سوچنے کی بات ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں تو یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، لیکن یہاں اس کے برعکس معاملہ نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کے لیے طور کے پہاڑ کے چند ٹکڑے ان کے سر کے اوپر معلق کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بات آج ہم سمجھیں گے، اس الجھن کو بھی ہم سلجھن میں تبدیل کریں گے انشاءاللہ اپنے فاضل مہمانوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، صدائے قرآن میں آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے دوبارہ درخواست کی ہے جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ کو۔ ماشاءاللہ سیرت اسکالر ہیں، اور سیرت اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ میں تو یوں کہوں گا کہ کل کی گفتگو کے بعد جو میں نے کنسیو کیا ہے وہ تو قرآن اسکالر بھی ہیں،
بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ان کی گفتگو صرف گفتگو نہیں ہوتی بلکہ اس میں دلائل ہوتے ہیں. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آج آپ نے پھر ہماری درخواست قبول کی اور پروگرام صدائے قرآن کی آپ زینت بنے. اسی طرح ناظرین کرام، میں نے عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے صدائے قرآن میں تشریف لائے تھے جناب محمد جمیل. آج بھی ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. میں نے روک لیا تھا ان کو لاہور میں کہ ایک مرتبہ پھر آپ ہمارے پروگرام صدائے قرآن کی زینت بنیں. میں نے کل بھی ان کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ ماشاءاللہ 3 نعت کی کتابوں کے آپ اردو میں، ہندکو میں اور پوٹھوہاری زبان میں آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں. ماشاءاللہ آپ نعت کہتے بھی ہیں اور نعت پڑھتے بھی ہیں. بارگاہ رسالت مآب کے ثنا خان بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جمیل صاحب بہت شکریہ لاہور میں رکنے کا اور دوبارہ آج پروگرام میں آنے کا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ پروگرام کے فارمیٹ سے تو آشنا ہو ہی گئے ہیں، اور آج کا جو مقدمہ ہے میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو اپنے دین میں یہ پڑھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تو یہاں جب تورات کا معاملہ آیا اور حضرت موسیٰ کی قوم نے ماننے سے جب انکار کیا تو اللہ نے طور کے پہاڑ کے ٹکڑوں کو ان کے سروں کے اوپر مسلط کر دیا، معلق کر دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ یہ تمہارے اوپر ابھی گرے کہ ابھی گرے. کیا منظرنامہ ہے اور اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. ہمیشہ کی طرح رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی کی نسبت سے کوئی بات ہو، یعنی صاحب قرآن کی نسبت سے کوئی بات ہو یا قرآن کی نسبت سے کوئی بات ہو، وہ اس مجلس کا حصہ ہونا اور وہاں سے سیکھنے کی، سکھانے کی کوشش جو ہے اس میں شریک ہونا، یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. جس اخلاص کے ساتھ آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھ وابستہ لوگ اور بالخصوص آپ کا چینل جو ہے اس کار خیر کے لیے ایک عظیم الشان، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا فرض کفایہ ہے جس کی ادائیگی اللہ آپ کے اور آپ کے چینل کے توسط سے کروا رہا ہے. روزانہ علی صبح ان متبرک ساعتوں میں جس وقت بندہ اپنی تازہ فکر کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے اور نماز کے بعد وہ جو ایک خاص درجے کی روحانی کیفیت انسان کو حاصل ہو چکی ہوتی ہے، اور ہر نماز میرے رسول کے اس فرمان کے مصداق کے 5 مرتبہ، حضور کی وہ جو معروف حدیث ہے کہ جو آدمی 5 مرتبہ اپنے گھر کے سامنے موجود پانی کی گزرگاہ جو ہے اس میں اس سے استفادہ کرے، اس سے استفادہ کرے تو اس پہ کوئی میل کچیل رہ سکتی ہے. تو گویا یہ جو فجر کی وادی ہے اس کے اندر سے جس طرح اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھنے کے بعد جس درجے کی روحانی طہارت اور تطہیر کے عمل سے گزرنے کے بعد ایک شخص ٹی وی لگاتا ہے اور پھر اسے صدائے قرآن جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یقیناً یہ ایک لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں کے اوپر دستک دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے دلوں کو اس اپنے عظیم الشان لافانی فرمان اپنی منشا و مرضی کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ اور وسیلہ اس پروگرام کو بناتا ہے. آج کا جو عنوان اور آپ کا اس کے اندر جو سوال ہے میں ایک تو پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طالب علم کے طور پر جب بھی قرآن حکیم سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو میرے اندر ایک عجیب طرح کی خوشگواری اور سرشاری جو ہے وہ مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اپنی آغوش میں لے لیتی ہے کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے معتبر کتاب ہے. جی بالکل. یہ وہ عظیم الشان سرمایہ ہے جس کے اندر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اور برخاست کے احوال جو ہیں وہ ابدی طور پر اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیے ہیں اور اعلیٰ ترین درجے کے ساتھ گویا اس ذکر کو محفوظ کر دیا ہے، جہاں اللہ کے کلمات، اللہ کے احکامات، اللہ کی منشا رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس ذکر جمیل کے اندر اللہ نے محفوظ کر دی ہے. وہاں پر میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ گوشے جن پر عمومی طور پر شاید بات نہ ہو پاتی، اس قرآن حکیم کی برکت سے وہ ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن حکیم جہاں اللہ کی ہدایت اور منشا کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، وہاں پر اس اسوہ کامل، اس پاکیزہ اور مکمل زندگی کو سمجھنے کا بھی براہ راست پہلا ذریعہ ہے، سب سے معتبر ذریعہ ہے
کہ جس زندگی کو اللہ نے اسوہ کامل قرار دے دیا ہے، جو معیار کامیابی ہے، جس کی بنیاد پر میرا، آپ کا، ہمارے سامعین اور ناظرین کا اللہ کی بارگاہ کے اندر روز آخرت جو ہے وہ احتساب کیا جانا ہے۔ تو جتنا جتنا کوئی قرآن کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا صاحب قرآن کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس عنوان کی طرف آؤں، حضرت اقبال کی نسبت سے ایک بات میں سمجھتا ہوں نہ عرض کی جائے تو شاید اس گفتگو کو جو ہے وہ اس طرح کی برکت شاید میسر نہ آئے۔ میں علامہ اقبال کہتے ہیں جب ان کے استاد محترم مولوی میر حسن کا انتقال ہوا اور علامہ تمام تر بیماری کے باوجود لاہور سے سیالکوٹ ان کے جنازے میں پہنچے، تو مولانا عبدالستار نیازی اس واقعے کے گواہ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ مجھے بتایا اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر کتابوں میں بھی کئی جگہ اس کا احوال جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ جب ان کو قبرستان میں قبر میں اتار رہے تھے لوگ نا، تو علامہ پیرانہ سالی کے باوجود قبر میں ان کو اتار کے باہر آئے اور ایک چٹان کے اوپر، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ گئے اور ظاہر اپنے استاد سے وابستگی کی وجہ سے رونا شروع ہو گئے اور ایک ہی فکرہ بار بار گریے کی کیفیت میں کہتے جاتے تواتر کے ساتھ، جیسے ایک روگ لگ جاتا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کہتے اس شخص کا احسان میں نہیں اتار سکتا، اس شخص کا میں احسان اتار نہیں سکتا، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا۔ اور پھر فرمایا کہ میں قرآن کا احسان نہیں اتار سکتا کہ اس نے مجھے صاحب قرآن سے متعارف کروایا۔ تو یہ قرآن حکیم کا ایک اپنا، اگر آپ اجازت دیں تو علامہ کی ایک بات میں بھی کر دوں، مجھے بھی یاد آ گئی ہے۔ اور علامہ اس وقت جب کہ غازی علم دین شہید کو لحد میں اتارا جانے لگا تو علامہ تڑپے تھے، اس وقت بھی زارو کتار رو بھی رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ٹھہرو غازی علم دین سے پہلے مجھے اس قبر میں لیٹنے دو تاکہ اس قبر کی مٹی میرے جسم سے لگ جائے اور شہادت ہو جائے کہ یہ عاشق رسول اس قبر میں آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے میری بھی بخشش ہو جائے۔ یہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستگی، اللہ اس نسبت کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ جو ایک احساس ہے یہ تطہیر کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن کی جو نسبت ہے، بنیادی طور پہ جب کوئی اس خیر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے نا، اس نسبت کی جو خیر کی وادی ہے، تو وہ اللہ کی اس وادی امن میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے اللہ کی خاص درجے کی رحمتوں اور بشارتوں کا نزول ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا مستحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کی نسبت اور تعلق سے آپ کا سوال جو ہے کہ یہ جو دین میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، کسی جبر موجود نہیں ہے، کسی طرح کی زبردستی نہیں ہے، پھر یہ معاملہ جو توریت کی نسبت اور تعلق سے اس کے نزول پر اور پھر ان سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ جو لا اکراہ فی الدین کی آیت ہے جو آج کا براہ راست ہمارا سرنامہ نہیں ہے لیکن ظاحر ہے اس کی تفہیم اس کی تفہیم کے لیے یہ بڑا ایک بنیادی حوالہ ہے۔ ہمارے ماضی قریب کی ایک بہت بڑی اور معتبر شخصیت ہوئی ہیں جن کا نام تھا ڈاکٹر محمد حمید اللہ، جنہوں نے سیرت پہ اور قرآن پہ اور بڑا اللہ نے ان سے خدمت لی، بڑا کام لیا۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ قرآن حکیم کی جن آیات کو سب سے زیادہ جن کی ناقص تفہیم پھیلائی گئی ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، ان میں سے ایک آیت یہ ہے لا اکراہ فی الدین۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو اس کے بالکل لفظی معنی ہیں اس کے اندر ایک کئی طرح کے اور معنوی جہان جو ہیں وہ آباد ہیں، ان سب پہ نظر رکھتے ہوئے جب آپ اس کے لفظی معنوں کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ تک حقیقی تفہیم، حقیقی سمجھ پہنچنا شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو لا اکراہ فی الدین ہے نا، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک کوئی دین کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی دین میں داخل ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ کوئی شخص فری ول کے ساتھ اس دین کو قبول کرے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اس بات پر گواہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کو بھی جبراً کلمہ نہیں پڑھایا، کسی ایک شخص کو بھی اس کی بھلائی کا سب سے بڑا جو سرچشمہ توحید ہو سکتی ہے جبراً کسی کو نہیں عطا کی ہے۔ ماحول ایسا بنایا اپنی گفتگو، اپنے مکالمے، اپنے رویے، اپنے مزاج، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے ایسا ماحول بنایا کہ لوگ اس خوشبو کے گرویدہ ہوتے گئے اور اسے قبول کرتے گئے، حتیٰ کہ فتح مکہ والے دن کوئی تصور کر سکتا ہے اللہ نے جس طرح اپنے محبوب رسول کی نصرت فرمائی، سید الصادقین رحمۃ للعالمین جناب رسالت مآب علیہ تحیت و تسلیم کو جس انداز میں اللہ نے عزت عطا فرمائی مکے کے اندر داخل ہونے کے بعد، کیا اگلا سورج کوئی شخص حضور پر ایمان لائے بغیر دیکھ سکتا تھا؟ نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میرے کریم آقا نے اس وقت بھی کسی ایک شخص کو اس کے اوپر سختی نہیں پیدا کی۔ تو ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دین کے اندر داخل کرنے کے حوالے سے کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا جو پہلا مفہوم ہے وہ اس کے دو تین ابھی میں اور بھی اس کی ان تک بھی ہم جائیں گے۔ اگر اجازت ہے وقفہ لے لوں تاکہ سلسلہ کلام وہیں سے ہم شروع کر کے
آگے تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے اور وقفہ ہے۔ وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ وابستگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، رقت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور ساعتیں ہیں۔ ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 تک۔ ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ وقفے سے پہلے فرما رہے تھے لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین کی جو تعبیر ہے، اس کی جو تشریح ہے، اس سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے ساتھ وابستہ کسی شخص کے لیے ہر طرح کی آزادی موجود ہے، وہ جس طرح کا چاہے، جس انداز میں چاہے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، جس انداز تک چاہے اپنے عقائد کے اندر جو ہے وہ کشادگی یا تنگی پیدا کر سکتا ہے، گویا جب چاہے اس کے اندر آلٹریشن کا کوئی فیز اور اس کی سہولت موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، جو صاحبان بصیرت ہیں، جنہوں نے بہت عرق ریزی اور دیانتداری کے ساتھ اور خالص تقوی کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول رحمت کی زندگی سے جو اس کا نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تک پابندی سے آزادی ہے جب تک کوئی اپنی فری ول کے ساتھ، پوری چوائس کے ساتھ اس دائرہ رحمت کا حصہ نہیں بن جاتا۔ جب کوئی شخص دیکھیں یہ کیا ہے، اس کا مطلب بالکل عام فہم ایسا ہے۔ میرے استاد کرامی جب اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے، اس کی تشریح کیا کرتے، تو وہ ایک مثال دیا کرتے کہ کوئی شخص جب تک آپ کے گھر سے باہر ہے تو وہ آزاد ہے، جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے، لیکن جب وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا، تو وہ دونوں کی رضامندی سے گھر میں داخل ہوتا ہے، اپنی چوائس کے ساتھ بھی آتا ہے اور گھر والے بھی اسے قبول کرتے ہیں۔ اب اس گھر کا حصہ بن جانے کے بعد وہ مہمان نہیں رہتا، بلکہ اسے ان سارے اصول و ضوابط کی پابندی کرنا پڑے گی اگر وہ ایک خوشگوار اور خوشحال اپنا وقت جو ہے وہ وہاں گزارنا چاہتا ہے۔ بالکل دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ دین میں داخل کرنے کے حوالے سے جبر نہیں ہے، لیکن جب کوئی کسی بھی انداز میں اس دائرے کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر اسے اس کا یہ کیوں پابندی رکھی گئی، اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت موجود ہے۔ جب تک ایک آدمی دائرے سے باہر ہے اور اس کی اپنی جداگانہ شناخت ہے، دین اسلام کی نسبت سے نہیں بلکہ اپنی کوئی شناخت ہے، تو پھر وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ذاتی فعل ہے۔ لیکن جب وہ دین رحمت کا حصہ بن جاتا ہے، اس اللہ کے پسندیدہ قبیلے کا حصہ بن جاتا ہے، جسے امت محمدیہ کہتے ہیں، رسول رحمت کے لائے ہوئے پیغام کا بنیادی طور پر وہ ایک سفیر بن چکا ہوتا ہے۔ اب اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، دین کی ہر تفہیم، وہ اس کی ذاتی تفہیم نہیں رہتی بلکہ وہ ایک امت کے نمائندے کے طور پر اس کی تفہیم کے طور پر لیا جاتا ہے، جس سے آگے ایک تو انفرادی درجے پہ جو اس کا قرب کا دائرہ ہے، امت کے اندر انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو دنیا بھر کے اندر امت کی نسبت سے ایک تاثر اور ایک تعریف پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی زد آتی ہے۔ اس لیے جب دین کے اندر آ جانا ہے تو پھر اس کے سارے پروٹوکولز اور اس کے سارے نارمز کو قبول کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں مجھے ایک اجازت دیجیے گا۔ آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو پابندی ہے دین میں داخل ہونے تک ہے، فری ول کے ساتھ، یہی ہے۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی دین اسلام کو قبول جس نے کر لیا، اب اس کو خیر کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، مثال کے طور پر نماز کی تلقین کی جائے، تو آگے سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ دین میں جبر نہیں ہے، اب زبردستی مجھے نماز نہیں پڑھا سکتے، زبردستی مجھے روزہ نہیں رکھوا سکتے۔ یہاں یہی بات صادق آئے گی کہ جب ایمان قبول کر لیا تو اس سے سارے پروٹوکولز اور اصول و ضوابط لاگو ہو گئے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو ایمان لانے کے لیے طور کو ان کے سروں پہ مسلط اور معلق کیا جا رہا ہے۔ جی اب دیکھیں ہوتا کیا، یہ یہاں ایک اللہ اصل میں قرآن حکیم جتنے بھی قصائص بیان کرتا ہے، جتنے واقعات بیان کرتا ہے، جیسے پچھلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ انسانی فطرت سے سب سے بہتر آگاہ ہے۔ جی اس سے بہتر کون جانتا ہے اس کی مخلوق کس چیز کو فوراً قبول کرتی ہے، اس سے اثر لیتی ہے، اس سے ترغیب لیتی ہے۔ اس لیے قصائص بیان کیے جاتے ہیں تاکہ پچھلی ظاہری طور پر یہ واقعات، احوال، قرائن سابقہ اقوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن
ان قرائن کے اندر ہی کچھ ایسی روشنی موجود ہے جس کا اطلاق میرے اور آپ کی زندگی میں اور ہمارے بعد آنے والے لوگوں کی زندگی کے اندر اس کا اطلاق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب اس واقعے کو ہی لے لیجئے جس کی طرف نشاندہی قرآن حکیم کی یہ آیت مقدسہ جو ہماری توجہ دلاتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے، ذرا تصور کیجئے، بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ کے نبیوں کی اس کے ساتھ وابستہ اقوام میں سب سے زیادہ لاڈ پر مبنی جس قوم کا معاملہ رہا وہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے اتنی ناز برداری اس قوم کی اس امت کی کہ شاید ہی کسی اور کے نصیب میں ایسی ناز برداری آئی ہو۔ اصل میں اللہ رب العزت اس میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنی مرضی کا من باتا کھاوس کے لیے جو ہے وہ من و سلوہ کی فرمائش کر دیتا ہے تو اللہ وہ بھی پوری کر دیتا ہے، اور کسی معاملے میں ناز برداری رخصت طلب کرتے ہیں اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور پھر ایک اگلے درجے اور پھر اس سے ایک اگلا درجہ جو دیکھیں کہ وہ انہوں نے حد کر دی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے گویا یہ بات کہہ دینا کہ اللہ رب العزت کے سے منسوب کردہ تمہاری طرف سے ہم تک پہنچنے والی ہدایت اس وقت تک ہمارے نزدیک غیر مصدقہ ہے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ اللہ آپ کو اس کے لیے کر رہا ہے۔ دیکھیں یہ کتنی غیر فطری یعنی شرط ہے یا غیر فطری تقاضا ہے، غیر فطری سوال اور مطالبہ ہے، اور وہ بھی اپنے زمانے کے ایک صادق نبی سے جو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے نہ جانے کتنی رحمتوں برکتوں اور تخصص کے ساتھ آپ کے لیے خاص فضیلتوں کا اہتمام کروا چکا ہے اپنی دعا کے ذریعے۔ اس نبی سے اب ہدایت اور رہنمائی لینے کا جب وقت آیا ہے تو اس پہ بھی شرط یہ رکھ دی جاتی ہے کہ ہم تمہاری زبان سے، جو کہ ظاہری طور پر ایک لمحہ پہلے وہ اسی زبان سے ہونے والی دعا کی برکت کو من و سلوہ کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، بادل کے سائے کی شکل میں بھی دیکھ رہے ہیں، بادلوں کے برسنے کے اس پہ جو ہے نا وہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک درجہ آگے جاتے ہوئے اب وہ جب ہدایت وصول کرنے کا معاملہ آیا ہے، یہ ساری جو سہولتیں دی گئی تھیں یہ اس لیے دی گئی تھیں، یہ ساری آسانیاں، یہ سارے ان کے تقاضے شرائط اس لیے پورے کیے گئے تھے، مطالبے اس لیے پورے ہوئے تھے کہ ان کے لیے اللہ کے دیے ہوئے وہ جو پیغام اور تقاضا ہے اسے قبول کرنا آسان ہو جائے۔ یہی تھا نا، اسی لیے اللہ نے رحمت کے طور پہ ان کو یہ ساری آسانیاں دی۔ جب اسے قبول کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کی طرف سے کیسی غیر فطری شرط آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں میرا رب کتنا حجت کو تمام کرنے والا ہے اور کیسا اپنی مخلوق جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کہ یہ جب مطالبہ آتا ہے اس وقت اس مطالبے کی ذیل میں بھی اللہ رب العزت 70 لوگوں کی موجودگی میں اپنا جو کلام ہے ان کے نبی کو عطا کرتا ہے۔ اب یہ شرط جو بالکل غیر منطقی، غیر فطری، غیر علمی، غیر منصفانہ شرط ہے، جب اس کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہوتے ہیں تو اب ان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک وعید جو ہے وہ آتی ہے۔ میرا خیال ہم اس کو اگر ڈاکٹر صاحب یوں کہہ لیں کہ یہ ان کی حجتوں کی یہ پاداش میں اللہ رب العزت کا یہ رد عمل آیا، اور یہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ جو قصائص جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ سارا یہ جو عبرت پر مبنی قصائص ہیں ان سب سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کسی زمانے کے چند لوگ، گروہ اگر اللہ رب العزت کی جو نظام فطرت ہے اس کے ساتھ اس درجے کی کٹ حجتی جو ہے اس کے اوپر اتر آئے اور اللہ اس درجے پر رہنے کے باوجود اپنی فطرت کے نظام کو متاثر کیے بغیر ان کے لیے کوئی تخصیص پر مبنی معاملات فرمائے اور پھر بھی وہ قبول کرنے سے ان کا بخل جو ہے ان کو روکے، تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ جیسے ان کے لیے کوتور کا 1/3 حصہ ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا، اور وہ اس وقت تک ان کے سروں پر معلق رہا جب تک اللہ رب العزت کے سامنے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی توبہ پیش نہیں کر دی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ پیش کی۔ اور مورخین نے ہمیں یہ بتایا، اور یہ جو الہام کی تاریخ ہے اس کے سارے ذرائع جو ہیں، یعنی یہودیت بھی، عیسائیت بھی اور اسلام کے اندر ان سب کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ وعید اور یہ جلال سنا نا، اس کو محسوس کیا، تو آپ پہ غشی کی کیفیت طاری ہوگی اور آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور اسی کوتور کا جو 2/3 حصہ رہتا تھا جہاں سے اس کے اندر ایک لکیر پڑی تھی، یعنی دوسرا حصہ ٹوٹ کے دوبارہ آسمان کی طرف اٹھنے والا تھا، آپ نے اپنا سر اقدس وہاں پہ رکھا اور اپنی ناک، وہ جو 2 ٹکڑے تھے کوتور کے بچے ہوئے 2 ٹکڑے جن میں سے ایک نے فوراً ان کے اوپر آ جانا تھا اور گویا جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کی زد میں آ جانے تھے، آپ نے اپنی ناک ان دونوں کے درمیان رکھ دی اور کہا پروردگار میں تیری ساری مخلوقات کی طرف سے تیری پاک بارگاہ میں توبہ پیش کرتا ہوں، یہ نادان ہے، ان کے کبر،
یہ الفاظ ہیں، ان کے کبر یعنی ان کے تکبر نے ان کو تیری جو شناسائی کی رحمت ہے، نعمت ہے، اس سے محروم کر رکھا ہے۔ میں اپنا سارے کا سارا عز بطور عبد تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں، تو ان کے ساتھ ان کے دل پھیر اور ان کے لیے رحمت کا معاملہ فرما۔ ان کی اس دعا کی نسبت اور برکت سے اللہ رب العزت نے پھر ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھیرے اور انہوں نے اپنی اعلانیہ توبہ اللہ کے سامنے پیش کی، جس کے نتیجے میں پھر پروردگار عالم کی طرف سے ان کے اوپر سے وہ عذاب جو ہے، وہ جو وعید ہے، اس کے ٹلنے کا ذریعہ وہ بنا۔ جی بالکل، اس آپ کی گفتگو سے مجھے وہ منظر بھی یاد آ گیا طائف کا، اللہ کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ستایا گیا، تو جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے میں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے نہ رکھ دوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نہیں، میں نبی رحمت ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ چلیں آج یہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کی نسلوں اولادوں میں سے ہی ضرور پیدا ہوں گے جو میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ بالکل، وہ جو سارے جو آپ دیکھیں نا، طائف کا علاقہ جہاں سے سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، انفرادی درجے پہ جو رسول رحمت کو وہاں سے اذیت آئی، وہ یعنی ایک دردناک باب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا۔ لیکن پھر کیسے کیسے جلیل القدر اصحاب جو ہیں دین کی پاسبانی کے لیے وہاں سے قبول کر لیے گئے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ وہ جب فتح مکہ والے دن ذیل سے، اب کیونکہ یہ سارا ذکر ہی قرآن اور صاحب قرآن کا ہے تو ایک حوالہ گوشہ یاد آ گیا۔ جس وقت فتح مکہ ہوئی نا، فتح مکہ کے بعد جبل ابو قبیس کے اوپر معمولات زندگی، حضور نے سب کو بشارت دے دی، امان دے دی، معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں، اپنے جو معاملات تھے، گھر کے جو تقاضے تھے ان کی طرف پلٹے، اپنے اپنے گھروں کو پلٹے۔ جن لوگوں نے اپنے پرانے گھر دیکھنے تھے وہ اس طرف گئے، کچھ عزیز و اقارب کی طرف ٹھہر گئے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لیا اور جبل ابو قبیس کے اوپر پہنچے اور کہا کہ اے علی، تمہیں وہ وقت یاد ہے، وہ منظر یاد ہے جب اسی شہر کے اندر، اسی بستی کے اندر میں نے 40 برس کی اپنی وہ بے مثال، بے نظیر، بے مثل زندگی گزارنے کے بعد انہیں اکٹھا کیا تھا اور ان کے سامنے یہی کلمات خیر کہے تھے جس پر آج اتنے لوگوں کے دل اللہ نے جوڑ دیے ہیں۔ کہا میں نے کہا تھا اور تمہیں یاد ہے کہ یہاں سے کتنے لوگ اس آواز پر لبیک کہنے والے اٹھے تھے۔ آج میرے رب نے اس قلیل سے وقت کے ساتھ، حالانکہ اس میں آپ دیکھیں کتنا لمبا زمانہ ہے، 13 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے، لیکن حضور کیا فرماتے ہیں، وہ ساری تکالیف حضور کے دل سے جو ہے وہ چھٹ جاتی ہیں اور وہ جو فتح مکہ کے بعد کا منظر نامہ ہے میرے کریم رسول کے دل کو اللہ کی رحمت، محبت اور خوشی سے اتنا سرشار کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنے بندے پر کرم کیا اور اس قلیل سے وقت میں قلیل سی مشقت کے عوض، حالانکہ حضور پر کیسی کیسی مشقتیں آئیں، حضور نے فرمایا قلیل سی مشقت کے عوض اللہ نے کتنی ساری مخلوقات کے دل جو ہیں وہ اپنی رحمت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور یہیں سے مجھے پھر حضرت عمر بن خطاب جرنیل اسلام، ان کی بات بھی یاد آ گئی کہ جب وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو اپنے آپ کو ایک دن مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عمر، تو وہی ہے نا کہ جس سے 30 بکریاں نہیں چروائی جاتی تھیں، آج 30 لاکھ مربع میل کی حکومت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفہ۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر دربار رسالت کی طرف اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ و رفتگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آخری چنک ہے اس پروگرام کا، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی بات اس پہ ہو جائے کہ 2 آیات تھیں آج ہمارے سبق میں، بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64۔ 64 جو آیت ہے وہ ہے ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ پھر تم الٹ روح ہو گئے اس کے بعد، سو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارہ پانے والے ہو جاتے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال یہ ہے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ یہاں پر یہ جو ہے فلولا فضل اللہ علیکم،
یہ جو اللہ کے فضل کا استعارہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کہ قرآن حکیم اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتا ہے اور اتنا اس کا حسن انتظام ہے، اللہ نے اسے اتنا جامعیت کے ساتھ اتارا ہے کہ ہر لفظ اپنے اندر ایک جامع روشنی تم پر رکھتا سے ہے۔ مراد وہ بنی اسرائیل میں عرض ہے کرتا یا ہم بھی ہیں؟ دیکھیں قرآن حکیم کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اور آپ پر ایمان لانے والے سارے لوگ ہیں۔ جب یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو ان سابقہ واقعات کا بیان کیا جانا مقصود نہیں ہے، حقیقی اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر موجود وہ جو خیر یا عبرت، بشارت یا وعید جو موجود ہے اس سے اپنے آپ کو باخبر کیا جائے، اس کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر وہ بشارت ہے تو اس کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کیا جائے کہ اس کا حصول کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر کسی قوم کے بدعمالی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس پر وعید یا عذاب یا ناراضگی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اندر ایک تربیت تحریک پیدا کی جائے کہ ہم نے ان سارے معاملات سے خود کو کیسے بچانا ہے کہ ہم اللہ کی اس وعید کے مستحق نہ ہوں۔ اب یہ جو اللہ کی رب العزت کی اس آیت کے اندر فضل اور رحمت کا جو استعارہ اللہ نے استعمال کیا کیا خوبصورت ہے۔ یقیناً اس کا جو پہلا مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس زمانے میں جو ان کو اللہ کی طرف سے مفسرین نے اس کو 3 ذیل میں تقسیم کیا، میں تیزی سے اس کو بیان کر دوں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الہام جو ہے یہ از خود ایک اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل ہے، کہ اگر اللہ اس وقت ان کو براہ راست اپنے نورانی کلام کے ذریعے اپنے نبی کے ذریعے ان کو اس بڑی جو ہلاکت تھی اس سے باخبر نہ کرتا تو شاید ان میں سے کچھ لوگ نہ بچ پاتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک الہام جو ہے وہ رحمت ہے۔ پھر نبی کا ہونا اس زمانے کے اندر، کہ انہیں اپنے زمانے کا نبی میسر ہونا اور بالکل بالمشافہ میسر ہونا، اس کی تعلیمات براہ راست میسر ہونا، اس کی ہدایت اس کی تربیت میسر ہونا، یہ ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے رحمت اور فضل ہے۔ پھر توفیق توبہ جو ہے، مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے یہاں پر رحمت اور فضل سے مراد توفیق توبہ لی، کہ یہ توفیق توبہ جو ہے یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کہ یقیناً اگر یہ سارے واقعات، یہ واقعہ اسی طرح ہی ہوتا اور ان کے دلوں کے اندر گداز پیدا نہ ہوتا، اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہ عطا کرتا، تو یہ سارے کا سارا عمل ان کو اللہ کی طرف سے آنے والے اس جلال سے کیسے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ تو ان کے لیے اس لمحے موجود کے اندر ایک فضل کی کیفیت اور صورت جو ہے وہ توفیق توبہ بھی ہے۔ اور پھر مفسرین کی ایک بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہے کہ فضل سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یعنی ان کے لیے تو اس وقت توفیق توبہ تھا، وہ یہ معاملہ فضل کا ذریعہ اور استعارہ تھا، اور رہتی دنیا کے سارے انسان جو اس واقعے سے کوئی نصیحت وصیت پکڑنا چاہتے ہیں، صدائے قرآن لینا چاہتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے رحمت اور فضل ہے رسول رحمت کی ذات، کہ ان کی نسبت اور تعلق سے یہ لافانی خیر انتہائی مصدقہ حالت میں، جس میں کہیں کوئی شک شبہ نہیں۔ دیکھیں کسی اور سے ہم تک یہ بات پہنچی ہوتی تو ہم اسے کئی جو تحقیق کے درجے ہیں ان پر پرکھتے، اور اس کے بعد بھی شاید کچھ لوگوں کی رائے کچھ بن جاتی اور کچھ کی کچھ بن جاتی۔ رسول رحمت کی ذات، اس میں فضل اور رحمت کا استعارہ ہے کہ اللہ کا اس آیت میں بیان کردہ مقصود پورے یقین، صحت اور جسے کہتے ہیں نا تصدیق کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے، اور ہمیں یہ ہدایت اور رہنمائی دے رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس طرح کی براہ راست نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کبر کا لبادہ اتارنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے پورے عجز کے عالم میں ڈالتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے، تاکہ اس کی طرف سے جو فرمان جلال جس کا اجرا ہو چکا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس فرمان جلال کو فرمان رحمت میں تبدیل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا پروگرام میں اور اس خوبصورت ترین گفتگو کا۔ ماشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ کاغذ اور قلم لے کے بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن ہے، لیکن اب وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا۔ ناظرین کرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا امی و ابی، آپ پر ہمارے ماں باپ، ہم سب اور کائنات کی ہر چیز آپ پہ قربان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، نہ صرف صحابی تھے بلکہ آپ کے خادم تھے، آپ کے خدام میں سے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، اور ان کی والدہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت حضرت ام سلیم کے گھر میں جا کے قیلولہ کیا کرتے تھے، کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے آپ،
اور حضرت ام سلیم دور سے آپ کی خالہ بھی لگتی تھی۔ اس رشتے کے تحت آپ سے محبت بھی تھی، تو ان کے گھر میں جا کر آپ تھوڑی دیر دوپہر کے وقت سو جایا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم کی آمد پر آپ کو جو بستر بچھا کے دیتی تھی اس پر کوئی گدا نہیں ہوتا تھا، وہ چمڑے کا بستر بچھا کے دیتی تھی۔ اور ایک دن کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو میں آپ کو گدا نہیں بچھا کے دیتی، میں جان بوجھ کر آپ کو گدا نہیں بچھا کے دیتی، چمڑے کا بستر بچھا کے دیتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ تو حضرت ام سلیم عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اس لیے چمڑے کا گدا بچھا کے چمڑے کا بستر بچھا کے دیتی ہوں کہ جب آپ اٹھتے ہیں نا تو آپ کے پسینے کے قطرے اس پر جمع ہو جاتے ہیں، تو میں اس کو ایک شیشی میں انڈیل لیتی ہوں۔ اگر گدا بچھا کے دوں گی تو وہ جذب ہو جائے گا آپ کا پسینہ مبارک، تو میں آپ کے پسینوں کے شیشی میں انڈیل لیتی ہوں، پھر اس کو عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر استعمال کرتی ہوں۔ ناظرین، اب کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی والہانہ محبت ہے آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس کا حوالہ ہے مسلم شریف کا، اور کتاب الفضائل ہے، اور باب ہے طیب عرقۂ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ذکر صاحب قرآن کے ساتھ ہم پروگرام صدائے قرآن آج ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اب میں درخواست کروں گا راولپنڈی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان جناب محمد جمیل سے کہ وہ اپنے کلام سے پروگرام کا اختتام فرمائیں۔